یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کل ہی مار دیا جائے، آج ہی مار دیا جائے، میں مر جاؤں اس دنیا سے، چلا جاؤں۔ یہ ظالم مولوی اس کے ذمہ دار ہے۔ پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک جنتی 72 جہنمی۔ السلام علیکم۔ جی والسلام، کیسے ہیں سر آپ؟ شکر الحمدللہ۔ ناصر صاحب، میں مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان سن رہی تھی جس میں وہ 72 فرقوں والی حدیث سنا رہے تھے، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، ہمارے علماء کرام خود ہی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی بھی کہتا ہے۔ ناصر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ سب جنت میں جائیں گے تو پھر کون سا فرقہ جہنم میں ہوگا؟ آخرکار کون سا فرقہ صحیح ہے اور کون سا غلط؟ یہ ایک عام مسلمان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ آپ پلیز دین اسلام کی روشنی میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کو کیا صاحبان کو کیا کہوں، یہ مجھ سے بالا تر ہے۔ یہ انہوں نے سب سے پہلے یہ ایک ٹرینڈ بنایا کہ داڑھی ٹوپی یہ ایک دین اسلام کا حلیہ، انہوں نے خود ہی تصور کر لیا۔ سب سے بڑا ان کا گناہ اور جرم یہی ہے کہ پہلے جی داڑھی رکھو، پھر یہ اس لیے کہ دیکھیں آپ زمانہ بدل گیا، حکومتیں بدل گئی۔ یہ جو داڑھی ہے، داڑھی ایک فیشن ہے، نبی کی سنت نہیں ہے۔ اگر نبی کی سنت ہوتی تو کافر فوراً داڑیاں منڈوا لیتے کہ بھائی یہ غیر علی داڑھی ہے رکھو، نبی کی سنت، ہم نے اس کی سنت نہیں اپنائی۔ جب اسلام آیا 1500 سال پہلے، اس وقت یہ کلچر تھا، داڑھی ایک کلچر کا حصہ تھا، حصہ تھی، لوگ رکھتے تھے۔ کافروں کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، کیا ابو لہب کی داڑھی نہیں تھی جب وہ مسلمان تھا؟ داڑھی رکھی، سب کی داڑھی۔ داڑھی دین اسلام کا حلیہ نہیں ہے، میں یہ واضح کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ہے نا، انہوں نے اپنے اپنے لباس سے یہ اپنی اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں۔ دیکھیں یہ مولوی صاحب جو یہ کہتے ہیں جی میں حدیث ہے سناتا ہوں، قرآن بالکل اس کے الٹ ہے۔ قرآن کی تعلیم اس کی بات سے بالکل مخالفت کرتی ہے، الٹ ہے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میں خواب کے سلسلے میں ایک بندے سے مشورہ کیا، وہ کوئی رائے گنج میں اجتماع کے ان کا ممبر تھا، وہ مجھے گھیر کر کے وہاں لے گئے۔ میں نے وہاں کا ماحول دیکھا، بڑا عجیب سا مجھے لگا۔ خیر خواب کی تعبیر تو نہ بتا سکے، مگر میں نے ان سے ایک اور مشورہ کیا کہ میں کتاب پبلش کروانا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی رائے چاہیے آپ لوگوں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، 24 گھنٹے عبادت میں مصروف رہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اس وجہ سے۔ تو خیر انہوں نے ساری پڑھی وہ کتاب، جو ان کے بڑے عالم تھے، مولانا نظر صاحب تھے، نظر الرحمان صاحب تھے، اور تھے مجھے بھی نام بھی بھول گئے ہیں، پرانی بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ جی آپ نے جو کتاب میں یہ حدیث لکھی ہے، اس کو اگر آپ کاٹ دیں تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا چلو بھائی، مجھے تو گروہ مل گیا، لشکر مل گیا، شاید میں پبلش کراؤں تو ظاہر ہے جب تک آپ کی پہچان نہیں ہوگی، آپ کو لوگ نہیں جانیں گے، آپ کی کتاب پڑھنے کون آئے گا؟ عام آدمی کی کتاب تو کوئی نہیں پڑھتا۔ میں تو ایک عام سا آدمی تھا، میں نے اللہ کی محبت میں اس کو لکھ دیا۔ کوشش تو یہ کرنی ہے نا کہ میں کیسے کیسے اس کو پبلش کراؤں، کیسے اس کو آگے وہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، یہ بھی ہے، یہ بھی مجھے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر یہ حدیث کاٹ دیں۔ وہ یہی حدیث تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جی وہ یہود کے 71 فرقے ہوں گے، نصارہ کے 72 فرقے ہوں گے، اور میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے۔ اب یہ کہتے ہیں جو ان میں سے ایک ایسا ہوگا جو حق پر ہوگا، جو جنتی ہوگا۔ یہ بات میں نے پہلے سنی ہے، آدھی بات آپ سنی ہے ان دنوں، یہ 2 4 5 سالوں میں۔ اس سے پہلے تو یہی سنتے تھے کہ جو انہوں نے کہا جی 72 فرقے تو ہونے ہی ہونے ہیں جی، یہ نبی پاک کی حدیث ہے، نبی پاک کا فرمان ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں جو کہ اللہ کے نبی کی اصل کتاب ہے، تو وہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے، سورہ نام میں ہے، آیت نمبر 159، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جن لوگوں نے اپنے دین سے بہت سی چیزیں نکال لی، علیحدہ ہو گئے اور دین کو گرو کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یعنی قرآن یہ کہنا چاہیے کہ بہت سارے رستے نکال لیے خود ہی ایک دین سے۔ دین تو ایک اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین سے رستے نکالے اور گروہ ہو گئے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق، یہ اللہ ان سے خود نبڑ لے گا، اللہ جانے اور یہ جانے، میں خود ان کو سیدھا کروں گا۔ یعنی کتنی بری بات ہے کہ اللہ کا رسول، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک دن لے کر آ، لیکن ہم نے اس کے کتنے ٹکڑے بنا دیے؟ 72 73۔ میرا یہ 5 6 بڑے ہیں، پھر میں نے سنا 72 تو میں نے ابھی نہیں سنا کہ 72 بھی ہیں، لیکن انہوں نے حدیث کا سہارا دیتے ہیں جی ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ہم نے تو ایسا کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا نبی جو کہ اللہ کا پیغمبر بن کر آیا، پیغام دینے کے لیے آیا، وہ تو ایک دین کا پرچار ہمیں دے کر گیا، اور اللہ سے اجر دین ہے اس کے لیے، اس نبی کے لیے، تم نے اس کو ٹکڑے کر۔ کیا اللہ کے نبی نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا مجرم بننا ہے یہ بات کر کے کہ 72 فرقے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ بات کرنے کا اختیار تھا؟ کیا وہ ایسی بات کر سکتے تھے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میں آپ کو 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا، تو وہ کہتے بھائی 14 صدیاں ہوں گی تو 24 صدی بعد میں کتنی لمبی ہوگی۔ میں پہلے یہ بات سنا چکا ہوں، جہلانہ، یہ جہل لوگ ہیں۔ مولویوں جہالت چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو دین کا خطہ، اپنے اپنے گھروں میں جا کے مزدوری کرو، چھوڑ دو مدرسوں کا اور مسجدوں کا خطہ۔ میں کہتا ہوں گورنمنٹ کے نمائندے ہونے چاہیے جو مسجدوں میں امامت کرائیں، اور ایک لیکچر ہونا چاہیے جو حکمران ہو۔ یہ حکمران کو بھی مانتے کوئی بھی آدمی، ہر طرح جمہوریت ہے جی، جمہوریت میں حسن ہے، حسن نہیں ہے، جمہوریت انتشار ہے۔ وہ گورے لوگ ہیں، ان کو پتا ہے، ان سے غلطی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یار میں غلطی ہوگی، معافی چاہتے ہیں، معاف کر دو۔ یہ 2000 غلطیاں کرتے کہ ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے، ہم تو گناہوں سے بھی پاک ہے اور غلطیوں سے بھی پاک ہے۔ اس لیے یہ جو نام نہاد مولوی ہیں، علامہ صاحب ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ قرآن کے عالم نہیں ہے، خدا کی قسم اگر یہ قرآن کے عالم ہوں تو ایسی بےہودہ باتیں کبھی نہ کریں۔ آج میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، ریکارڈ میں آ جاتی ہے۔ آپ نے اب جانا کہاں؟ جو آپ نے بکواسیں کی، جو آپ جھوٹ بولتے رہے، جو اللہ کے دین میں آپ نے کفر شامل کیا، ایک زہر کی طرح، دیکھیں ایک دودھ ہے، اگر ایک قطرہ زہر ڈال دیے تو سارا دودھ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری حکومتیں بھی بیوقوف ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بندر بانڈ اپنی میں لگے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے نیچے کیا ہے، ہمارے آگے کیا کیا پیچھے ہے، ان کو اپنی بندر بانڈ پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے فائدہ اٹھایا اس چیز سے، انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بہت بڑا کفر ہے اور بہت بڑا اللہ کا جرم ہے۔ یہ اللہ کے مجرم ہے۔ یہ ابھی جنت انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت ملنی ہے، انہوں نے کنڈا بھی نہیں ملنا، انہوں نے ذلت و رسوائی ملنی ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہاں یہ ابھی زندہ ہے، جو زندہ ہے اپنا قبلہ درست کریں، اللہ کی طرف آئے، اللہ زندہ جاوید ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اصل ترین کی طرف آئے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے پیروکار ہیں، تو کیا ہمیں کوئی کفر کا حکم دے گا؟ کسی پہ جرت ہے کہ ہمیں کفر کا حکم دے؟ حالانکہ ہم مسلمان، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، یا اس حدیثوں کے پیچھے جانا ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ انتہائی یہ ظالم لوگ ہیں، میں ان کو کیا کہوں، ظالم لوگ، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ یہ قرآن پڑھنے سے کیوں روکے رکھا ہے ان لوگوں کو؟ کہ جو قرآن غافل کر دیتا ہے بھائی ترجمے میں، بھائی کیوں ترجمہ پڑھنے سے کیوں غافل کر دیتا ہے؟ اس لیے یہ میں اس سے زیادہ کیا کہوں، میں نے قرآن کو بیان کر دیا۔ اب جو آپ خود سمجھدار لوگ ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ ہم سے زیادہ عقل والے ہیں، صاحب عقل ہیں وہ، خدا کی قسم ڈاک لیں۔ یہ مت سوچیں یہ ٹک ٹاک چلا رہا ہے، یہ یوٹیوب، میں نے نوٹ کیا ہے، ہمیں 7 8 مہینے ہوئے، میں نے نوٹ کیا کہ ہم سے زیادہ صاحب عقل ہے، صاحب علم ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ بات پھیل سکے، ان مولویوں کا کلا کما کیا جا سکے۔ اللہ کا حکم مسلمانوں یہ ہے کہ یہ دین ساری کائنات کے لیے ہے، اس کو ساری دنیا پر پھیل جانا چاہیے تھا۔ میرا ایک اور سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں زندہ ہوں اور حرکت والا ہوں، میں نے نہیں کائنات کو بنایا، پھر ہم اس کے ماننے والے ایسا کیسے ہو گیا کہ مرے ہوئے خداؤں کے پجاری اور بے آرے ہوئے کس کار قومیں آج ہماری حکمران بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم مسلمان آخر محکومیت کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ آخر ایسا کیوں کر ہوا؟ یہ ظالم مولوی اس کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے تبلیغ داڑھی میں رکھ دی، انہوں نے سارے دین کو داڑھی میں شامل کر دیا، اور یہ رک گئے۔ لوگوں نے داڑھی والوں سے نفرت شروع کر دی، لوگوں نے کہا نہیں بھائی ہم مر جائیں گے پھر ان کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں، کوئی ان کے ملک میں سسٹم نہیں ہے۔ غربت پھٹے ہوئے لوگ، بے ایمانی، بد دیانتی میں یہ داڑھیوں والے نمبر 1 ہے۔ جاپان جیسا ملک ہے، کوئی داڑھی نہیں، خدا کی قسم میں نے وہاں گیا ہوں، کوئی بد دیانتی میں نہیں دے۔ اگر دیانتداری سیکھنی ہے تو جاپانیوں سے، وہ تو کسی خدا اور رسول کے پیروکار بھی نہیں ہے، پھر ایسا کیسے ہو گیا؟
یہ ان بشرموں نے ہونا چاہیے تھا کہ دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر رشک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس، بالکل اس کے الٹ ہوا۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہی مولوی۔ اس سے میں اس کو تنبیہ کرتا ہوں، اور بھائی پہلے قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو پڑھو تو اس کی بات سناؤ۔ تم عالم نہیں ہو، تم نے اللہ کے دین کے ساتھ کفر کیا، اللہ تمہیں غارت کرے۔ اور یہ سب کوئی ایک تھوڑی ہے کہ جس کو چلو وہ مر جائے، میں دعا کروں وہ مر جائے تو جان چھوٹ جائے، تو جتھے کا جتھا ہے۔ اس لیے میں اپنے جو ہمیں لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، جو ہمارے سننے والے ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے میسج کو پھیلایا جائے۔ دیکھیں میں نے رسک لیا، مجھے لوگوں نے کہا جی آپ کو خطرہ ہے، یہ آپ کو مروا دیں گے۔ جب میں نے اپنی جان کا رسک لے لیا کہ مجھے کل ہی قتل کر دیا جائے، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے کل ہی مار دیا جائے، آج ہی مار دیا جائے، میں مر جاؤں اس دنیا سے چلا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں اللہ کے قرآن کے خلاف بات کروں۔ میں کبھی نہیں کروں گا، میں نے اللہ سے عہد کیا۔ لیکن یہ مولویوں نے کاروبار بنایا ہوا، جو سائیکلوں پہ آتے تھے آج لینڈ کروزروں میں آتے ہیں، کہاں سے آئی ان کے پاس؟ یہ تفرقہ جو دین میں ڈالا گیا، جہاں پلان کے تحت جنہوں نے ڈالا سارا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، نہ اس کے نبی نے کہا، اللہ اور نبی کی سنت نہیں ہے یہ، نہ ان کی حدیث ہے۔ جنہوں نے لکھی وہ بھی کافر، وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو پھیلا رہے ہیں حدیثوں کو وہ بھی جہنمی ہے۔ یہ میں لکھ کر دیتا ہوں۔ میں ان سے پھر درخواست کرتا ہوں، میرے بھائیوں داڑیوں والوں، اپنا قبلہ درست کرو اور اللہ کی طرف آؤ۔ ابھی تم زندہ ہو، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اور ادھر جکڑے جاؤ، اللہ کے سامنے ذلیل الفاح ہو جاؤ، آؤ اللہ کے پیغام کی طرف آؤ۔ مت حدیثوں کو چھوڑ دو، جلا دو ان حدیثوں کو۔ اللہ کے قرآن سے دیکھو، جو حدیث میں مواصلت ہے، جس کی ٹیلی کرے قرآن اللہ کی کتاب، وہ ٹھیک ہے، دوسری حدیث کو فوراً جلا دو اگر اسے نکالتا۔ اس سے زیادہ میں کیا لیکچر دے سکتا ہوں، ان کو خوب شرم آنی چاہیے۔